رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج میری تقریر میں آپ کو بس دو باتیں سماعت کرنی ہیں. پہلی بات یہ کہ محبت کس کو کہتے ہیں. اگر جو لوگ گھر میں سن رہے ہیں یا جو لوگ چوک چوراہے پر ہے، اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے تو آپ محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، اور جو لوگ گھر سے سن رہے ہیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. بس دو باتیں سماعت کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ محبت کس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے محبت کو سمجھ لیا تو آپ نے اسلام کو سمجھ لیا، کیونکہ اسلام محبت کے ذریعے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. اسلام پوری دنیا میں ایسے نہیں پھیل گیا. تو پہلی بات یہ کہ محبت کس کو کہتے ہیں، اور اگر محبت کہتے ہیں تو پھر اللہ اور رسول سے کیسے محبت ہونی چاہیے. بس یہ دو باتیں آپ کو میری تقریر میں آپ کو سماعت کرنی ہے. اس کے بعد آپ خود ہی اہل بیت سے، اولیاء کرام سے اور جتنے بھی ائمہ ہیں سب سے آپ محبت کرنا سیکھ جائیں. تو بس یہ دو باتیں آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور نور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اور باآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وجودی والکرمی والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے کہا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کہتے ہیں کہ انسان کو جس سے سچی محبت ہوتی ہے اس پہ مرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ محبت کی قسمیں الگ الگ ہیں. ماں کی محبت الگ ہے، باپ کی محبت الگ ہے، پڑوسی کی محبت الگ ہے، ایک گاؤں والوں سے دوسرے گاؤں والوں کی محبت الگ ہے، ایک دیش سے دوسرے دیش والوں کی محبت الگ ہے، اللہ اور رسول کی محبت الگ ہے. لیکن محبت چاہے کسی کی بھی ہو، اگر انسان جس سے سچی محبت کرے گا اس پہ مرنے کی کوشش کرے گا، اس پہ مٹنے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ امام صاحب سے محبت کرتے ہیں تو امام صاحب کے بارے میں آپ کبھی غلط بات نہیں سن سکتے، غلط بات نہیں بول سکتے، ان کی غیبت نہیں کر سکتے. سچی محبت کس کو کہتے ہیں. لیکن ہم اور آپ محبت کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا یہی محبت ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا؟ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے بارے میں نہیں پتا. چلیے میں آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. چلیے اس سے پہلے میں آپ کو چرند پرند سے مثال سمجھاتا ہوں کہ وہ نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بلب لگا ہوا ہے، اس بلب پہ روشنی ہے، آپ کو پتا ہے چاروں طرف اس کے کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں. حالانکہ اسے بھی پتا ہے کہ جب میں اس کی روشنی سے چپکوں گا، جب میں اس بلب سے چپکوں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا. لیکن وہ اس بلب کے اس روشنی سے اتنا پیار ہے اس کو کہ اس پہ مرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ مٹنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ کو سمجھاؤں، آپ یہاں پہ چینی ڈال دو، چینی ڈالنے کے بعد آپ کیا دیکھو گے؟ کچھ دیر کے بعد چینٹی آنا شروع کر دے گی، چینٹی آنے لگے گی، لائن بنا کر کے آنا شروع کر دے گی. جب وہ آئے گی اسے بھی پتا ہے کہ اس پہ سے اگر اس راستے سے کوئی لوگ گزریں گے تو میں مارا جاؤں گا، میں کچلا جاؤں گا، لوگ مجھے کچل ڈالیں گے. لیکن پھر بھی وہ میٹھی چیز سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ اس پہ مٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس پہ مرنے کی کوشش کرتی ہے. حضرات، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات تمام مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا ہے. حضرات، اب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو کیڑے اور مکوڑے کی محبت کی حال ہے. آپ اس صحابہ کی بارگاہ میں چلو کہ اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر صحابہ اکرام اپنی جانیں نثار کر دینے کے لیے تیار نظر آتے تھے. آخر انہوں نے اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ دیکھا تو یہ فریفتگی پیدا ہوئی. اس شمع میں کچھ روشنی دیکھی تو پروانے بنے، اس میں کچھ جمال دیکھا تو اس کے غلام بنے، اور پھر جو اس کے غلام بنے وہ ہم سنیوں کے امام بنے.
آج ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے مزے لوٹے، ہر ایک موت سے خائف ہے۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے بال بچوں کی شادیاں دیکھ کر مروں۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی زندگی دے کہ میں نیکیاں کما لوں۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی زندگی دے کہ میں دولت کے انبار جمع کر لوں۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی زندگی دے کہ دنیا میں تو نے جتنی چیزیں بنائی ہے تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لوں۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی زندگی دے کہ میں دنیا کے تمام عیش و آرام چاہ لوں۔ لیکن ایک عاشق رسول ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ جب تیری مرضی آئے مجھے موت دے، لیکن وقت رضا سامنے نبی کا در ہو، اس در پہ میرا سر ہو، آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو، زباں پہ کلمہ خدا ہو، پھر روح سے جدا ہو۔ تو سامعین، محبت کس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہ تو صحابہ کا مرتبہ ہے۔ میں نے آپ کو کیڑے اور مکوڑے سے بھی مثال دیا، میں نے آپ کو امام صاحب کے بارے میں بھی سمجھایا۔ اگر انسان جس سے سچی محبت کرے گا اس کے بارے میں کبھی کوئی کمی نہیں نکالے گا، اس کی برائی نہیں کرے گا، اس میں کوئی عیب نہیں نکالے گا۔ اب میں آپ کو ایک یہودی کے لڑکا، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن صرف مسلمان ہونا اتنا بڑا کوئی نام نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، جو زندہ آپ کے سامنے ثبوت ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ ایک یہودی کا لڑکا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکا مسجد کے گیٹ کے کنارے کھڑا ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی خوبصورتی دیکھتا ہے اور فدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے اور فدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ وہ لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ واپس گھر چلا آیا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار چھپ کر کے کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بخار کی گرفت میں آ گیا، ایک دن وہ لڑکا بیمار پڑ گیا، بخار کی گرفت میں آ گیا، اور اس قدر گرفت میں آ گیا کہ اب اس میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی، اس میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ اب وہ لڑکا اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا باپ یہودی اپنے لڑکے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گیا۔ ڈاکٹر کو لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تمہارا بیٹا بچنے والا نہیں ہے۔ یہودی اپنے بیٹا کو پھر حکیم کے پاس لے گیا، حکیموں نے جواب دے دیا کہ تمہارا بیٹا بچنے والا نہیں ہے۔ یہودی اپنے بیٹے کو گھر پہ لاتا ہے، لانے کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹا، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو تو اپنی خواہش کا اظہار کر، میں تیری خواہش پورا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، اب تو بچنے والا نہیں ہے، اب تو اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ اے بیٹا، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، میں تیری خواہش پورا کر دوں۔ بیٹے نے کہا ابو جان میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر باپ نے کہا بیٹا اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، میں پوری کر دوں گا۔ بیٹے نے کہا ابو میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیٹا، اگر چاند تارے لانے کو کہے گا، اگر ممکن ہوگا تو میں چاند تارے تمہارے لیے لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔
بیٹے نے کہا ابو مجھے چاند تارے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ وعدہ کیجئے جو میں مانگوں گا آپ دو گے۔ کہا کہ بیٹا کیسی بات کرتے ہو، تم اپنی خواہش کا اظہار کرو، جو تم مانگو گے پوری کی جائے گی۔ بیٹے نے کہا ابو پہلے وعدہ کیجئے۔ کہا ہاں بیٹا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ابو میں ایک بار مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ لڑکا بستر پہ لیٹا ہے، اسے پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو۔ تو بیٹے نے کیا کہا، ابو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بیٹے نے کہا ہے، باپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، کیونکہ وہ ان کا دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تم نے یہ کیا مانگ لیا ہے، تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اپنے وعدے سے پیچھے مت ہٹنا۔ باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ کو پورا کروں گا۔ بیٹا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہ راستے میں سوچتا چلا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، جن کو نائب پروردگار کہا جاتا ہے، جن کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، جن کو عبداللہ کا لال کہا جاتا ہے، وہ عالیشان بلڈنگ میں رہ رہے ہوں گے، عالیشان مکان میں رہ رہے ہوں گے، ان کا کھانا پینا لذیذ ہوگا، ان کے رہنے کا اسٹائل بہت اچھا ہوگا۔ وہ اپنے دل میں سوچتے سوچتے چلا جا رہا ہے۔ جب وہ اس بستی کے قریب پہنچتا ہے تو ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ سامنے والے جھوپڑی میں محمد ابن عبداللہ رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی وہ یہودی دیکھا کہ جھوپڑی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے اور آواز دی، دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون؟ آواز آتی ہے کہ باہر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ میں آپ کے چوکھٹ پہ کبھی نہیں آتا، میں آپ کے دروازے پہ کبھی نہیں آتا، یہ تو میرے بیٹے کی محبت ہے، میرا بیٹا مرنے والا ہے اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو تم جاؤ میں آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ یہودی چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تمام گلیوں میں، تمام محلوں میں، تمام مساجدوں میں اعلان کر دیا جائے کہ اگر کوئی دنیا میں جنتی انسان دیکھنا چاہتا ہے، اگر جنتی انسان سے ملنا چاہتا ہے، اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ چلے۔ اب جیسے ہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ سے فرمایا، تو صحابہ نے تمام گلیوں میں جا کر کے، تمام محلوں میں جا کر کے، مسجدوں میں جا کر کے اعلان کر دیا کہ جسے بھی دنیا میں جنتی انسان دیکھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک جماعت چلی ہے، لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، تمام لوگ ان کے پیچھے ہیں، تمام صحابہ ان کے پیچھے ہیں، جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور یہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں، کسی کے گھر پہ جائیں تو سب سے پہلے آپ ان کے دروازے یا آواز دیں تاکہ اندر میں اگر کوئی انسان کسی کام میں مشغول ہے تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ کی باتوں کو سنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد دستک دی، آواز آئی، کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ محمد ابن عبداللہ، یہودی آتا ہے، اپنے دروازہ کو کھولتا ہے، کھولنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے گھر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں
یہودی کا لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ چارپائی سے گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے دستے مبارک سے اس یہودی کے لڑکے کو اٹھا کر کے اس چارپائی پہ لٹاتے ہیں، اور لٹانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، تم میرا دیدار کرنا چاہتے تھے، تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لو میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، یہودی کا لڑکا کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا، ہاں میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، ہاں میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا یا رسول اللہ، اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، چاہے مجھے موت آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے موت آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، جب تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اب وہ لڑکا خاموش ہو گیا، یہودی کا لڑکا جو تھا وہ خاموش ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہودی کا لڑکا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ، میں نے دنیا میں کوئی ایسے اعمال نہیں کیے ہیں، اچھے اعمال نہیں کیے ہیں، دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے جن کے ذریعے اللہ میری مغفرت کر دے گا، مجھے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہودی کا لڑکا کہتا ہے یا رسول اللہ، میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن میرے پاس کوئی ایسے اعمال نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، اگر میں اس بات کی گارنٹی لے لوں کہ کل قیامت کے دن تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج دے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ بالکل کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اب اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، یہودی کا لڑکا انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ میرا لڑکا مر گیا ہے، اب یہ میرے کام کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں ہے، میرے قوم کا نہیں ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اس جنازے کو لے چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو اپنے ساتھ لے گئے، لے جانے کے بعد اسے غسل دی گئی، غسل دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اس جنازہ کو لے کر کے جیسے ہی آگے بڑھے ہیں، جیسے ہی بڑھ رہے ہیں تو صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی تلووں کے بل چل رہے ہیں، کبھی انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں، کبھی انگلی کے بل چل رہے ہیں۔ تمام صحابہ دیکھ کر پریشان ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ جب اس جنازے کو لے کر کے قبرستان پہنچتے ہیں، نماز جنازہ ہوئی، نماز جنازہ ہونے کے بعد ان کو جب دفنایا گیا، دفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چہرہ کو دیکھا، تمام لوگ دیکھ چکے، تمام صحابہ دیکھ چکے، تمام لوگ دیکھ چکے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس چہرہ کو کھولا ہے، اس یہودی کے لڑکے کو کھولا، چہرے کو کھولا ہے، کھولنے کے بعد پھر ڈھک دیا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ اس کے چہرہ کو کھولا ہے، کھولنے کے بعد پھر اسے ڈھک دیا۔ جب میت کو دفنا دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، تمام صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما ہے، تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کے پاؤں میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں کوئی ایذا تو نہیں ہے، کوئی درد تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے پاؤں میں کوئی درد نہیں ہے، میرے پاؤں میں کوئی مصیبت
نہیں مل رہا تھا، جہاں جگہ پاتا تھا وہی رکھتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر تمام صحابہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ معاملہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے ایک بار چہرہ بھی کھولا، تمام لوگ دیکھ چکے، آپ نے دوسری بار چہرے کو کھولا، تمام کے تمام صحابہ تمام لوگ دیکھ چکے، یا رسول اللہ آپ نے چہرے کو تیسری دفعہ کیوں کھولا ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ سنو، میں نے تیسری دفعہ چہرے کو اس لیے کھولا ہے کہ عرش سے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی، یا رسول اللہ اس جنتی انسان کو مجھے بھی دکھا دیجئے، یا رسول اللہ اس جنتی انسان کا چہرہ مجھے بھی دکھا دیجئے، اس لیے میں نے اس چہرے کو تیسری دفعہ کھولا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، یہ ہے محبت کہ اگر انسان نبی سے سچی محبت کرے تو اس کی اگر ایک بھی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ آپ کی تمام گناہوں کو بخش کر آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ تو سامعین، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ محبت کہتے ہیں کہ انسان کو جس سے سچی محبت ہوتی ہے اس پہ مرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں، اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔